صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرا نام مختار احمد ہے، میرا تعلق ڈیلی مساوات کراچی سے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خودکشی کے حوالے سے اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ خودکشی کی خبریں جو اخبارات میں یا ٹی وی چینلز میں آتی ہیں، آپ اس سے اختلافات رکھتے ہیں۔ بالآخر اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کی مذہب میں کیا گنجائش ہے؟ اس حوالے سے جواب دینا پسند فرمائیں گے؟ ضرور انشاءاللہ۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے یہاں جب خودکشی کی واردات ہوتی ہے نا، دبا دیتے ہیں۔ اس طرح سورس والے بھی دبا لیتے ہیں، پیسے کھلا کر یا جس طرح بھی خودکشی خبریں دبائی جاتی ہیں۔ ان میں سے آپ کو پتا ہوگا کہ اخباروں کو بھی رشوتیں ملتی ہیں، خبر نہ چھاپنے کی، خبر چھاپنے کی بھی ملتی ہیں، نہ چھاپنے کی ملتی ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آخر یہ کہ خودکشی کی خبر یہ کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ خودکشی خبر اس لیے چھپانا چاہتے ہیں کہ اس سے وہ پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور بہت باتیں بنتی ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو جو پیسے نہ دے اس کی خبر چھاپ نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب ایک تو یہ کہ اس کا خاندان رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، سخت ایذائے مسلم کا باعث ہے یہ۔ مسلمان کی سخت دل آزاریاں ہوتی ہیں اس میں کہ ایک نے خودکشی کی تو ان بیچاروں کا کیا قصور کہ ان سب کو اس طرح ہم نے خبر لگا کر ٹینشن میں ڈال دیا، ایک بات۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خودکشی کرنے والا جو ہے یہ مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا۔ جس نے خودکشی کی، حرام فعل کا مرتکب ہوا، بہت غلط کام کیا، گناہ گار ہے۔ اب یہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے کہ اسے سزا دے یا بے حساب بخش دے، کہ اس کی مشیت پر ہے۔ تو اب ایک مسلمان ہے، خودکشی کے ذریعے وہ فوت ہو گیا۔ تو اب ہم ان حدیثوں پر نظر کریں کہ جیسے کہ مضامین حدیثوں میں کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو، وہ اپنے اعمال کو پہنچ گئے۔ ایک حدیث شریف میں کہ اپنے مردوں کو بھلائی کے ساتھ ہی یاد کرو۔ تو اب اپنے مرے ہوئے کی برائی کو بیان کرنا، یہ آپ مسلمان اس لیے محض کریں، یہ آپ کے آقا میرے مدنی مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان کی برائی کو بیان مت کرو۔ تو اب خودکشی کرنا یہ برائی تھی، انڈرسٹوڈ ہے، جو یہ کر گیا۔ اب اس کا نام، اس کا جو بھی عطا پتہ دے کر ہم نے جو خبر چھاپی، یہ ایک تو یہ کہ اس حدیث شریف کے خلاف ہوا، تو یوں یہ ناجائز ہوا۔ پھر یہ کہ اگر اس کا خاندان ہے تو اس کی ایذا رسانی اپنی جگہ پر ہوگی بیچاروں کی۔ تو خودکشی کی خبر اگر چھاپنی ہی ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ نہ نام ہو، نہ کوئی پہچان ہو۔ پہچان سے بھی معاملہ پکڑا جائے گا
جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر وہ کھارا در میں ایک شخص نے وہ خودکشی کر لی. تو اب کھارا در تو میٹھا در تو صدر تو یہ جو چھوٹے علاقے ہیں نا ان میں جب یہ خبر ہوتی ہے تو خود ہی مشہور ہو چکی ہوتی ہے, بہت سو کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کی پہچان ہوئی. چک ہیں, گاؤں ہیں, ان میں پہچان ہو جاتی ہے کہ کوئی خودکشی کرتا ہے نا سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو اخبار کی وجہ سے جو خبر چک میں تھی وہ پورے شہر میں پورے ملک میں نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئی. تو اس لیے اس کی خبر کو مشتہر نہ کیا جائے. اب اگر نام نہیں بھی لکھا تو پتہ چل جائے گا. ہاں بھئی وہ باب المدینہ میں مثلا کراچی میں 10 آدمیوں نے خودکشی کر لی مختلف مواقع پر, پتہ نہیں چلے گا. بہت بڑا شہر ہے. اور ایک محلے کی بات کریں گے کہ محلے میں ایک شخص نے خودکشی کر لی سب کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے نہ نام ہو نہ علامت ہو نہ پہچان ہو, اس طرح خودکشی کی خبر چھاپنی جائز ہے. مگر ہمارے ہاں تو نام وغیرہ سب ہوتا ہے. اس کا وہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ عشق مجازی میں ناکام ہو گیا تو باپ نے ڈانٹ دیا تو امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کو بہت بڑا مالی خسارہ ہو گیا, بہت بڑا ٹیکس آ گیا اس پر تو ہارٹ فیل ہو گیا, یا اس طرح وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی, تو جوا میں ہار گیا تو خودکشی کر لی. تو یہ 2 پولیں کھولی آپ نے. ایک تو جوا میں ہارنے کی پول کھولی, یہ بھی ایک گناہ کا آپ نے اعلان کیا اس کے کہ جواری تھا. دوسرا یہ خودکشی کی, یہ حرام فعل اس نے کیا. 2 کام کیا آپ نے. تو اس لیے وہ خودکشی کی خبر میں یہ کلام ہے. اور یہ ایک شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. مجھے کیا مطلب وہ اخبار سے لینے دینے, میں نے کون سا اخبار نکالنا ہے, میں اخبار نکالتا ہوں یا میرے کوئی یعنی کہ اخبار کی وجہ سے کوئی میرے کاروبار میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہے. اور خودکشی کی ناکام خبر بھی نہیں چھاپ سکتے ہیں ان مانو کر و نام و پہچان کے ساتھ, کیونکہ یہ بھی ایک گناہ کی اس نے کوشش کی تھی. اب آپ نے وہ اب غیبت کیا مردہ کی بھی غیبت ہی ہے, وہ جو کیا آپ نے خودکشی کی نام لے کر یا پہچان دے کر خبر ڈالی وہ غیبت ہے. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ زندوں کے مقابلے میں علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا غالباً ارشاد ہے کہ وہ زندہ کے مقابلے میں مردے کی غیبت زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ مردہ زندہ سے معاف کروایا جا سکتا ہے, یہ مردے سے معاف کیسے کروائیں گے, چلا گیا تو یہ زیادہ خطرناک ہے. مردے کی غیبت سے جو ذہن میں ایک سوال ہوا کہ زندہ کی غیبت جو آپ نے بھی لکھی ہے غیبت کی تباقیہ کتاب میں بھی, اور غیبت کی جو آپ نے علت لکھی ہے وہ ہے ایذاء مسلم, کہ اگر ہم کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہیں تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے میرے پیٹھ پیچھے میری یہ برائی بیان کی ہے جو کہ حقیقت ہے, تو وہ اس کو برا لگے گا. لیکن اب مردہ ایک سے دنیا سے چلا گیا تو اب اس کو ایذا کیسے پہنچے گی اگر ہم اس کے پیچھے اگر اس کو برائی کرتے ہیں, تو مردے کی غیبت کیسے ہوئی؟ اصل وہ پتہ چلے جب بھی گناہ ہوگا ایسا تھوڑی ہے. پتہ چلے تب تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنی ہے, اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا تب بھی غیبت کی توبہ واجب ہے کہ وہ غیبت ہی ہے. تو یہ دراصل ایک مسلمان کی حرمت ہے, اس کی عزت. تو جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ مسلمان کی حرمت یعنی مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. تو ایک خودکشی کرنے والے کا بھی آپ نے اس طرح تعارف کروایا, اخبار میں دیا, اس کو ڈیگریڈ کیا نا مرنے کے بعد بھی. تو مرنے کے بعد تو زیادہ اس کو اچھا کہنے کی ضرورت ہے اگر اچھائی ہے تو, ورنہ آدمی خاموش رہے, بولنے کی حاجت نہیں ہے. چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو, بلا شرعی مصلحت کے اس کا تذکرہ نہ کرے. عبرت کے لیے کوئی سی نیت ہے عبرت کی اور اس میں واقعی عبرت ہے تب تو بیان کرنے میں حرج نہیں تھی. یا اگر وہ تھا ہی کافر تو کافر کی تو غیبت یعنی کافر میں وہ ہے مطلب وہ گنجائش اس میں ذمی میں, لیکن اب ذمی دنیا میں کوئی ہے نہیں, اب سارے حربی کافر ہیں. تو ان کی غیبت جائز ہے, مرتد اس کی غیبت جائز ہے.
لیکن بات تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے نا کہ ہمارے یہاں خودکشیاں غور کرتے ہیں، مسلمان ہی تو کر رہے ہیں کم و بیش، تو اس لیے کہ وہ اس کی نہیں چھاپ سکتا. کوئی غیر مسلم کی اگر ہوئی تو اس کا چھاپ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ واقعی وہ غیر مسلم ہمیں کنفرم معلوم ہے تو ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں تو اس کا چانس کم ہے. تو ناکام واردات کی بھی نہیں چھاپ سکتے کہ ناکام میں اس کے گناہ کی غیبت اس کی نا کہ اس نے ناکام کوشش کی اور ناکام ہو گیا ہو، تو اس کو بھی نہ چھاپا جائے کہ اس میں بھی وہ بیچارہ ظاہر ڈیگریڈ ہی ہوگا. جن کو نہیں پتا تھا ان کو پتا چلے گا، ان کی نظر میں یہ امیج گرے گا ایک مسلمان کا کہ اب یہ ناکام ہو گیا. تو تقریباً ناکام جو ہے نا وہ ان میں اکثریت توبہ کر لیتی ہوگی، گھبرا جاتے ہوں گے کہ یار اچھا ہوا بچ گئے، اس کو سمجھو کہ مہلت مل گئی توبہ کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی. صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی آپ کی ساری باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اخبار کی خبر بنانے والے، چھاپنے والے، نکالنے والے، خبر لینے والے، ان سب کو گویا کہ مسلمان کی عزت، حرمت، ان سب کا لحاظ رکھنا لازمی ہے. فرض ہے. اس کو سامنے رکھ خیرخواہی اعلیٰ حضرت نے فتح رضی میں لکھا کہ مسلمان کی خیر خواہی فرض ہے. صلو علی النبی. صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے کہا میڈیا سے آپ کافی ناراض لگتے ہیں. میڈیا کا جو بھی ایک صحافی ہوتا ہے، ایک رپورٹر ہوتا ہے، وہ اپنی جان خطرے میں رکھ کے کہیں بھی جاتا ہے، وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کرتا ہے، چاہے وہ خودکشی کی ہو چاہے قتل کی ہو. تو اس کی نیت، اگر آپ نے بات کی نیت صحیح ہونی چاہیے، تو ہماری تو نیت ایک صحیح ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک معاشرے میں بھلائی کے لیے کریں کہ کوئی اور دوسرا اس طرف نہ جائے. کہ اس جیسے فرض کریں ہم کسی کی رپورٹنگ کرتے ہیں، کسی کے گھر کا بھی ہم دکھاتے ہیں ماحول کے، اس ایک کے مرنے سے اس کے پورے خاندان پہ اثر پڑتا ہے. تو آئندہ کوئی اور شخص نہ کرے. اگر ہم ماضی میں بھی بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ میڈیا میں اس طرح کی خبریں نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کا ایک نظریہ ہے اس طرح کی خبریں نہیں ہونی چاہیے. تو ماضی میں بھی جب جنگیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں بھی اس جنگوں کے حوالے سے جو لوگ شہید ہوتے تھے، اس میں جو زخمی ہوتے تھے، ان کے حوالے سے بھی ان کے گھر والوں کو اطلاع دی جاتی تھی. تو اس وقت پرنٹ میڈیا نہیں تھا یا الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، ایک لوگوں کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی. تو آج وہ اطلاع کا ذریعہ ایک اخبار بن گیا ہے، ایک میڈیا بن گیا، اور لوگ اسی کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں. اس کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں؟ میں بہت ناراض ہوں صحافیوں سے. اللہ اللہ، میں نے آپ کو یار گلے لگایا، کھانا پیش کیا، جامع مدینہ پلایا، پھر بھی میں ناراض ہوں. میں آپ کا اپنا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں. آپ سے محبت نہ ہوتی، آپ سے انسیت نہ ہوتی تو ہم مل کر بیٹھتے کائے ہو. ہم تو مل جل کر اپنی آخرت کی بھلائیوں کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ جو آپ نے ان کو اخباروں سے ملایا، وہ معاف کیجئے، وہ جہادوں سے ملایا نا، وہ شہید ہوتے تھے، اس کو اور یہ موجودہ جو یہ خودکشیاں ہیں نا، یہ ایک چیز نہیں ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شہادت تو اللہ ہم کو بھی نصیب کرے. اگر نعوذ باللہ میرے منہ سے نکلتا کہ ہمیں خودکشی اللہ نصیب کرے تو آپ استغفر اللہ کرتے بھی. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ شہیدوں کی خبریں، یا ویسے ہی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، یا ہاسپٹل میں بیچارہ کئی روز رہ کر مر جاتا ہے، تب بھی ان کے عزیزوں کو اطلاع تو کی ہی جاتی ہے. تو اطلاع کرنے سے کہاں اختلاف کیا میں نے؟ نہ خبر چھاپنے سے اختلاف کیا ہے میں نے عرض کیا نا، خودکشی کی خبر تو چھاپ سکتے ہیں، لیکن صورت وہی ہوگی کہ نام اور پہچان نہ ہو. میں نے آپ کو دعوت دی نا، اپنے طور پر جو بھی یہاں چینلز سے متعلق ہیں، اخبارات سے متعلق ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کسی کے گھر میں یہ آزمائش آ جائے اور گھر کا کوئی فرد اللہ نہ کرے خودکشی کر بیٹھے، تب وہ کہاں سے نیتیں لائیں گے؟ کیا کوئی ایڈیٹر یہ دے گا کہ میرے ابو نے خودکشی کر لی یا میری بیٹی نے عشق میں ناکام ہو کر خودکشی کر لی؟ آپ ایمانداری سے بتائیے دے گا؟ اب پھر بھی میں صحافی سے ناراض ہوں. جب آپ خود اپنی یہ خبر لانا، چھاپنا، چینلز پر اس کو ہائی لائٹ کرنا پسند نہیں کرتے، تو کیا آپ کو یہ نہیں پتا مومن کی تعریف؟ کہ مومن وہ ہے کہ یہ جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. تو رات جان کو خطرے میں ڈالنا تو یہ کوئی
یہ دلیل نہیں ہے تو کیا ڈاکو جان خطرے میں نہیں ڈالتا کیا؟ آئے دن تو مارے جاتے ہیں ڈاکو. اچھا دہشت گرد کیا اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا؟ آئے دن تو مارے جاتے ہیں. تو جان کو خطرے میں ڈالنا یہ کوئی معیار نہیں ہے جواز کا، بلکہ بعض اوقات تو جان کو خطرے میں ڈالنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے. وہ جیسے کہ قرآن کریم میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایسے تھوڑی تو وہ جو خودکشی کر رہے تو اپنے ہاتھوں جان ہلاک کر ہی رہا ہے نا، حرام ہے نا اس کے لیے اس طرح کرنا. تو اس لیے وہ صحافی اگر ایسا کرتے ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیٹ کے لیے کرتے ہیں. پولیس والوں کی بھی جانیں خطرے میں ہی ہوتی ہیں، ان کو بھی مار ہی ڈالتے ہیں نا لوگ، لیکن یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اچھا جتنے یہ گارڈز ہوتے ہیں ان سب کی جانیں خطرے میں ہوتی ہیں. ابھی سیاہ چین میں کتنے فوجی دب گئے برف کے تودے کے تحت. ہاں آخر اس کی خبر بھی تو دی نا، اس میں اس کی کوئی خبر دی نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. شہادت کی خبر دی، دبنے کی خبر دی، تودا لے کر نکل گئے ایسی خبر دی، ان کے گھر والوں کو خبر دی، ان کے ناموں کے فہرست چھاپی، یہ ساری خبریں دی نا. تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہم تو شہیدوں کی اور اس طرح کی جو خبریں ہم تو اخبار کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تو 11 سیکٹر میں جو کچھ واقعات ہوئے تو اس کی خبریں تو چھاپی گئی تھی. اس میں کوئی نہیں. ہم نے مدنی چینل پر دعائیں مانگی مسلمان جو ان میں شہید ہوئے ان کے لیے. تو یہ اس سے نہ اشتعال بڑھتا ہے نہ فضا. تو یہ ایک قدرتی آفت تھی کہ برف کا تودا گرا اور یہ بیچارے بہہ گئے. لیکن یہ جو ہاتھوں جو ہے نا خود کردہ را علاج نیست، یہ خود کردہ را کا جبکہ علاج ہی نہیں ہے تو ہم اس کے ذریعے جو اشتعال بڑھتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا